السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 190 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الواقعہ، آیت 1 سے آیت 96 تک یعنی اینڈ تک، اور سورہ الحدید آیت 1 سے آیت 29 تک یعنی اینڈ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس علم کو اس کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے حاصل کر لو۔ اس کا اٹھ جانا اس کے اہل کے ختم ہو جانے کے ذریعے ہوگا، یعنی اہل علم کیا ہو جائیں گے؟ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم کو اٹھ جانے سے پہلے پہلے اسے حاصل کر لو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو علم کے راستے پر استقامت دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قریب میں ہم سب کو ٹھکانہ عطا فرمائے، ہم سب کے والدین کو اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ ہے۔ واقعہ کے معنی دراصل واقع ہونے والی بات ہے، چونکہ قیامت کا واقع ہونا یقینی ہے، اسی لیے قیامت کا ایک نام واقعہ بھی ہے، اور اس سورہ کے پہلی ہی آیت میں قیامت کا یہ نام ذکر فرمایا گیا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام بھی سورہ واقعہ ہے۔ اس سورہ میں قیامت میں پیش آنے والی کیفیتوں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو دراصل ان صورتوں میں قیامت کا ڈیٹیل سے تذکرہ ہے۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر ہو گئی تھی اس امت کی، اور قیامت کے جو ہولناکیوں کا جو منظر اس میں کھینچا گیا ہے، نقشہ کھینچا گیا ہے، اسی فکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فکر ہو گئی اور وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو آیت 1 سے 6 تک قیامت کے دن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو جو قیامت کیا ہے؟ جب قائم ہو جائے گی، اور جس کے واقع ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو لوگ سمجھے کہ یہ بات جھوٹ ہے، نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہی ایک دم حقیقی بات ہے۔ تو قیامت تو واقع ہو کے رہے گی، لیکن آج جو ہم زندگی جی رہے ہیں، جو آج ہم ایسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اعمال تو ایسے لگتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ کبھی قیامت واقع نہیں ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ قیامت واقع ہوگی، تم ریڈی رہو کہ تمہارا اعمال نامہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور دراصل یہ اہل مکہ کو طرف بھی اشارہ ہے یہاں، اور یہ آیتیں ہر انسان کے لیے ہے۔ ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ واقعی میں قیامت واقع ہونے والی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی فکر میں بوڑھے ہو گئے تھے، ٹینشن بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ گئی تھی۔ اور اہل مکہ ہی کیا کرتے تھے؟ قیامت کو جھٹلاتے تھے، کہتے تھے نہیں، یہ قیامت وغیرہ کچھ قائم نہیں ہوگی، اور ہمیں کچھ نہیں اچھا یا برا کچھ بھی اس کا صلہ نہیں ملنے والا ہے، اور ہم جب مر کھپ جائیں گے تو دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، تو یہ کیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور جس کے واقع ہونے میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، کوئی بھی شک بھی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ آیت 3 دیکھیں، اور وہ پست کرنے والی، بلند کرنے والی ہے۔ یعنی یہ قیامت جب واقع ہوگی تو کچھ لوگ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، تو قیامت کے دن یہ کیا ہو جائیں گے؟ ذلیل خوار ہو جائیں گے،
لیکن کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند فرما دیں گے، تو وہ جو ہے بلندی ان کو عطا کی جائے گی، جو جنہوں نے دنیا میں رہ کے اللہ رسول کی اطاعت کی، اللہ کے احکامات کو اتباع کیا اور زندگی تقوی کے ساتھ گزاری، تو یہ دن ہوگا جب ان کی بلندیوں کا دن ہوگا۔ آیت 4 دیکھیں، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ آیت 5 ہے، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پرغندہ غبار کے ہو جائیں گے، یعنی پہاڑ قیامت کے دن کیسے ہو جائیں گے؟ دھول کی طرح سے، دھول کی طرح اڑا کے رکھ دیے جائیں گے یہ پہاڑ۔ اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے، 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 6 میں جو فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نا 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگوں کا جو گروپ ہوگا، جو جتنے بھی تمام لوگ ہوں گے، ان سب کے 3 گروہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو قیامت کے دن 3 گروپ ہوں گے، پہلا ہوگا مقربین کا، دوسرا ہوگا مومنین کا، اور تیسرا ہوگا کافرین کا۔ تو پچھلی آیات میں قیامت کے برپا ہو جانے یا نفخہ سور اول کا منظر کھینچا گیا ہے، اور اس کے بعد ان آیات میں جو یہ آیات ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں نفخہ ثانی، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کی قبروں سے اٹھا کر کے میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد تمام لوگ 3 گروہ میں بٹ جائیں گے۔ پہلا ہوگا مقربین، دوسرا ہوگا مومنین، اور تیسرا ہوگا کافرین، کفر کرنے والے۔ اس طرح سے یہ لوگ بانٹ دیے جائیں گے۔ آیت 8 ہے، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے، پس داہنے ہاتھ والے، اور کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ تو آیت 8 سے لے کے آیت 40 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب المیمنہ کے قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آیت 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے یہ دائیں ہاتھ والے، پس دائیں ہاتھ والے ہیں، کیسے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے۔ اور دائیں ہاتھ والے دراصل اس سے مراد کیا ہے؟ تو دائیں ہاتھ والے یعنی کہ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے میمنہ، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ما اصحاب المیمنہ، تو میمنہ یا میم نون سے یعنی یمن سے ہے، تو یمن با معنی دایاں ہاتھ بھی اور دائیں جانب بھی ہوتا ہے، اسی لحاظ سے اس کے معنی یہ ہے کہ جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور قیامت کے دن انہیں اللہ کی دائیں جانب جگہ ملے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، تو آپ نے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جب اپنی دائیں طرف دیکھتے تھے تو ہنس دیتے تھے، اور بائیں جانب جب دیکھتے تھے تو وہ رو دیتے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کی دائیں جانب جو لوگ ہیں وہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور بائیں جانب وہ لوگ تھے جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس سے بھی کیا ہے، اصحاب الیمن مراد یعنی اہل جنت ہیں، یعنی اسی حدیث سے اصحاب الیمین یعنی اہل جنت مراد ہیں۔ اور اگر یمن کو یمن سے مشتق سمجھا جائے تو جو میں نے کہ اس کا جو لفظی معنی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں برکت، خوش بختی کے معنی میں آتا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ خوش بخت، خیر و برکت والے لوگ۔ اور مطلب یہ ہے کہ دونوں معنوں کے لحاظ سے ایک ہی ہے، یعنی کہ یہ جو اصحاب الیمن ہے، اصحاب الیمین ہے یا اصحاب المیمنہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ خوش برکت، خوش نصیب، نیک بخت لوگ، ٹھیک ہے۔ اور ان کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کدھر ہوں گے، یہ جو خوش بخت نیک بخت جو لوگ ہوں گے وہ داہنے ہاتھ والے ہیں۔ اب یہاں سے تذکرہ ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ کیا ہے حال بائیں ہاتھ والوں کا؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ کہ بائیں ہاتھ والے، اور کیا ہے یہ بائیں ہاتھ والے؟ تو دراصل مشأمہ جو لفظ آیا ہے یہ شمال بامعنی بایاں ہاتھ ہے اور بائیں جانب بھی ہے، اور اس کا معنی ہے بدبخت بھی، یعنی وہ لوگ جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں بائیں ہاتھ میں ملے گا، انہیں اللہ کی بائیں جانب کھڑا کیا جائے گا، اور یہ بدبخت اہل دوزخ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے سیدھا ہاتھ اور ایک ہوتا ہے الٹا ہاتھ، تو ان کو ان کا نامہ اعمال جو ہے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو یہ بدبخت لوگ جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی بات نہیں مانی، رسول کی اطاعت نہیں کی اور اسلام کو جھٹلایا اور اللہ کی اطاعت نہیں کی، تو ان کا نامہ اعمال ایسے کفار مشرکین لوگوں کا جو اعمال نامہ ہے ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو ان کا جو معنی بھی کیا ہے، لفظی معنی بھی بدبخت ہے، ان کو اہل دوزخ کہا گیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 10۔ اور جو لوگ آگے والے ہیں تو وہ آگے ہی والے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، تو جو آگے والے ہیں یعنی کہ سبقت لے جانے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو سابقون سے دراصل مراد کیا ہے؟ تو سابقون سے مراد دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ کی سائے کی طرف سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو حق کی طرف دعوت دی جائے تو اس کو قبول کر لے، اور جب ان سے حق مانگا جائے تو ادا کر دے، اور لوگوں کے معاملات میں وہ فیصلہ کرے جو اپنے حق میں کرتے ہیں، یعنی بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سابقین یعنی آگے بڑھنے والوں سے مراد انبیاء ہیں۔ امام ابن سیرین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی وہ سابقین ہیں۔ اور حضرت حسن اور قتادہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر امت میں سابقین ہوں گے۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد کی طرف سب سے پہلے جانے والے سابقین ہوں گے۔ یہ سب کی آرا ہے، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب اقوال اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں اور درست ہیں، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ سابقین وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیک کاموں کی طرف دوڑ لگائی ہوگی۔ تو جو شخص اس دنیا میں نیک اعمال کے اندر دوسروں کے آگے بڑھ رہا ہے، دوسروں سے بھی آگے بڑھ رہا ہے، وہ آخرت میں بھی سابقین میں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی بھی نیکی کا موقع آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کر گزرتے ہیں، وہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی، جیسے مثلا مثال کے طور پہ جیسے نماز کا وقت اذان ہوئی اور نماز کا وقت آغاز ہوا، سب سے پہلے مسجد کی طرف دوڑ کے لپکنے والے وہ لوگ ہیں، اور کوئی بھی جب نیکی کا موقع آئے تو وہ سب سے پہلے کر گزرنے والے لوگ ہیں۔ تو سابقین وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں نیک اعمال کے اندر دوسروں سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ آخرت میں بھی سابقین میں سے ہوگا، کیونکہ آخرت کی جزا عمل کے مناسب دی جائے گی۔ تو وہ لوگ ہیں سابقین دراصل جو نیکی اور حق پرستی میں سبقت لے گئے ہوں، بھلائی کے ہر کاموں میں سب سے آگے ہوں، اللہ اور رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہوں، جہاد ہو یا انفاق ہو یا خدمت خلق ہو یا دعوت خیر یا دعوت تبلیغ میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے لوگ ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، نیکی کاموں میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، یعنی اسی بنا پر آخرت میں بھی کیا ہے؟ سب سے آگے ہوں گے، یعنی دنیا میں ہر مواقع میں ہر چیز میں سب سے پہلے، تو اسی بنا پر وہ آخرت میں بھی سب سے پہلے ہوں گے۔ آپ ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہم اور آپ، کیا ہم سب نیکیوں کی طرف سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں کیا؟ ہمیں تو 50 بار بلایا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کل ہوگا تو دیکھا جائے گا۔
اللہ نے کتنی مرتبہ قرآن کریم میں کہا کہ تم شرک نہ کرنا، لیکن ہمارا کیا رویہ ہے، ہم تو شرک سے ہم بچ ہی نہیں پاتے ہیں۔ اگر ہم شرک اکبر سے بچ گئے تو ہم شرک اصغر سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، ہمارے ارادوں میں کھوٹ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنے اخلاص کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ دنیا نہ مطلوب ہو نہ مقصود ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہونی چاہیے انسان کو۔ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ لیکن کیا ہے، ہم سے تو بس کیا ہے، اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال سدھار لے، ہے نا۔ سابقون اولون کا تو ہم خواب دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری جو کوششیں ہیں وہ ہم کیا کریں کہ ہم واقعی میں سابقون اولون بنے۔ لیکن کیا ہے، سابقون اولون کیا ہے، بہت بڑی بات ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے آگے کہ یہ کیا ہے، ان کی کوانٹٹی کیا ہوگی سابقین اولین کی۔ تو جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، یعنی جب بھی ان کو پکارا جاتا ہے عبادت کی طرف، نماز کی طرف، چاہے وہ دعوت ہو، چاہے وہ خدمت خلق ہو، چاہے وہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہو، یا جہاد ہو، یا کوئی بھی کام ہو، تو پھر کیا کرتے، وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا کہ جو صحابہ تھے سب سے پہلے وہ سبقت لے جاتے تھے۔ عمر رضی تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا، اور ہمیشہ عمر رضی تعالیٰ عنہ ہار جاتے تھے۔ جب بھی وہ چاہتے تھے، سوچتے تھے کہ ہم آج ابو بکر سے آگے نکل جائیں گے، لیکن وہ کیا ہوتا تھا، اپنے آپ کو پیچھے پاتے تھے، سبقت لے جاتے تھے حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج ہم سے کہا جائے کہ آپ ایک دوسرے سے نیکیوں میں کمپٹیشن کریں، تو یہ ہم سے نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر ہم کمپٹیشن کرنا چاہتے بھی ہیں تو ہم دنیاوی چیزوں میں ہم کمپٹیشن کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلانے نے ایسا ڈریس سلوایا ہے، یا فلانے نے ایسی جویلری بنوائی ہے، فلانے نے اپنا فلا شخص نے ایسا خوبصورت اپنا گھر کا ڈیکوریٹ بنایا ہے نا، ہم اس سے بھی اچھا، اس سے بھی بہترین اور ٹاپ ماڈل میں اپنے گھر کا ڈیکوریٹ کروائیں گے، یا اس سے اچھی اپنی ڈریس بنوائیں گے، یا اس سے ٹاپ ماڈل میں اپنی ہم جویلری ڈیزائن کروائیں گے۔ تو ہمارا کمپٹیشن تو دنیا کے لیے ہوتا ہے، لیکن صحابہ کا جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ تو آخرت کے لیے ہوتا تھا۔ وہ آخرت کے لیے، نیکیوں کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی سوچتے تھے کہ ہم سب سے پہلے ہم خود کر لیں، دوسرے کو پیچھے کرنے کی سوچے بھی نہ کہ بس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم سب سے پہلے کر گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری جو ہے ارادہ بدل جائے، یا ہماری نیت بدل جائے، یا ہماری سانس نہ رہی اور ہم وہ کام کر ہی نہ پائیں۔ تو ہمیشہ یہ سوچے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے کام جو نیکی کا کام ہے کر گزرنا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 11۔ وہ بالکل ہی نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہوں گے، آرام دہ جنتوں میں ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک المقربون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو نزدیکی حاصل کرنے والے ہیں، قربت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یعنی پیغمبروں پہ ایمان لانے میں، ان کے ساتھ حق اور باطل کے جنگ میں، مصیبتوں کو برداشت کرنے میں، اور ہر خیر و بھلائی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت کرنے والے اور آگے نکل جانے والوں کا درجہ عام مومنین صالحین سے بہرحال زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہی لوگ اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے آگے یہی لوگ ہوں گے، پھر ان کے بعد دائیں جانب صالحین اور مومنین، اور بائیں جانب کافر اور مشرک سرکش، یہی اہل دوزخ ہوں گے۔ آئے دیکھیں، آیت نمبر ہے 12۔ آرام دہ جنتوں میں ہوں گے۔ تو جب کام دنیا میں دوڑ دھوپ والے کیے، قربت والے کیے، تو پھر آخرت میں رزلٹ کیا ہوگی؟ جنتیں۔ آیت 12 دیکھ، آیت 13 ہے۔ بہت بڑا گروہ ہو تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا، اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ بہت بڑا جو ایک گروہ ہوگا وہ اگلوں میں سے ہوگا، اور تھوڑے سے ہوں گے پچھلے لوگوں میں سے۔ تو اس آیت کی بہت ساری آراء ہیں، بہت ساری رائے ہیں، اور مفسرین نے کافی رائے اور آرائے پیش کی ہیں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ سلتم
من الاولین میں کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو لوگ ہیں وہ اولین ہیں، اور آخرین امت محمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک آنے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اولین کون ہے اور آخرین کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نیک تھے، مقربین تھے، صالحین تھے، وہ سب اولین میں شامل ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آخرین میں شامل ہو گئے۔ اور پھر دوسری کچھ مفسرین نے جو اس کی رائے پیش کی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، یعنی کہ ایک بہت بڑا گروہ اگلوں میں سے اور تھوڑے پچھلے میں سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر امت کے اولین اور آخرین، جیسے اس امت میں کون لوگ تھے؟ اولین اس امت کے صحابہ ہیں، تو اس امت کے جو صحابہ ہیں وہ اولین ہیں، پھر آخرین وہ کہ جو بعد میں آنے والے ہیں۔ جیسے مثلا مثال کے طور پہ آپ نے کئی بار اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ صحابہ نے ہر کام میں، ہر چیز میں سب سے پہلے سبقت لے گئے، چاہے ہجرت ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے انفاق فی سبیل اللہ ہو، سب سے پہلے وہ اپنے سارے جو کام تھے سر انجام دے دیتے تھے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچاتے تھے، فوراً وہ سمینا واتانا کہتے تھے اور فوراً وہ جلدی سے وہ سارے کام کو سر انجام دیتے تھے۔ تو صحابہ اس امت کے کیا ہے؟ جو ہے آخرین ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ جو بھی صحابہ کے جیسے اپنی زندگی گزارے گا تو وہ سارے کے سارے لوگ بھی انہی آخرین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 15۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اب یہاں پر ان کے جو انعامات ہیں نا اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ جب دنیا میں انسان قربانیاں دیتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ آخرت میں اس کے لیے انعامات کا دن ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اتنے سارا ہم سب یہاں پہ جب اسٹیج پہ پہنچے ہیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ جب ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ساری مطلب کہ کئی سال، 3 سال، 4 سال یا 1 سال، 2 سال کسی پیپر کا، کسی ٹیسٹ کا، کسی ایگزام کی تیاری کی، پھر ایک ڈے آتا ہے جس دن سب کو انعامات دیے جاتے ہیں، ریزلٹ ڈے ہوتا ہے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹاپ ہوتے ہیں، ان کو ٹرافی دی جاتی ہے، ان کو میڈل دیے جاتے ہیں، ان کو بہت سارے انعامات دیے جاتے ہیں، ایکسٹرا انعام دیے جاتے ہیں، بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کے انعام دیے جاتے ہیں نا، مثال کے طور پہ۔ اسی طرح سے قیامت کے دن بھی ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو انعامات دیں گے جنہوں نے دنیا میں زندگی بہترین طریقے سے گزاری۔ ایمان لانا تو چلو اچھی بات ہے، ایمان لے، لیکن اس کے ساتھ کیا بہترین طریقے سے ایمان لانا، سابقون اولون کی طرح ایمان لا کے یہ زندگی گزارنا۔ اگر ہم آخرت میں اللہ سے وہ ٹرافی چاہتے ہیں جو سابقون اولون کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، تو ہمیں بھی صحابہ جیسے زندگی گزارنی ہے نا۔ صرف ایمان لا کے ایک فارمیلٹی ادا نہیں کرنی ہے، ایک ہمیں کیا کرنی ہے؟ ویسی اس عہدے تک کی پہنچنا ہے، اور کم سے کم ویسے تک اگر نہیں پہنچ سکتی نا تو کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں آخرت میں یہ ملال نہ کہ کاش ہم نے کوششیں اور کر لی ہوتی تو شاید ہم 4 قدم پیچھے رہ گئے صحابہ سے، 4 قدم کاش ہم کوشش دنیا میں کر لیتے تو آج ہم صحابہ کی جیسے ٹرافیاں ہم بھی پا رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ایسے ہی ہوگا آخرت کا دن۔ اب یہاں پر ان کے لیے جو انعامات اللہ نے دیے ہیں نا تو اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے ان کے لیے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت ہوں گے۔ تو یہ جو بنائی جیسے بیٹھنا جس پہ ہوتا ہے اور جس پہ انسان آرام کرتا ہے، وہ تخت کس سے بنے ہوں گے؟ سونے کے تاروں سے۔ سونا کیسا؟ یہاں کا جیسا ملاوٹی نہیں، اللہ کے یہاں کا پیور سونا۔ آیت 16، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اب کیا ہے؟ آرام کی جگہ ہے، فائنل جگہ، زندگی بھر جو یہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے آخرت وہاں پہنچ گئے۔ دنیاوی زندگی میں انہوں نے قربانیاں دی، محنت کی، مشقت کی، اللہ نے جیسا ان کو زندگی گزارنے کا حکم دیا یہ ویسے ہی گزارتے تھے۔ ایسا نہیں کرتے تھے کہ یہ لوگ ہمیشہ دکھی رہتے تھے یا پریشان رہتے تھے، خوشحال زندگی گزار کے گئے، اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، ساتھ ہی ساتھ خوشحال زندگیاں بھی گزاری نا۔ ایسا نہیں ہے کہ بدحال زندگی گزار کے گئے ہیں، اچھی زندگی گزاری، بس کیا ہے قرآن اور سنت کے مطابق گزاری۔ اور پھر کیا ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی کیا اللہ نے ان کو سرخرو کیا، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ آیت 17 دیکھیں، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کریں گے، یعنی کہ ان کے سرونٹ ہوں گے،
ان کے لیے سامان سرونگ کے لیے آتے جاتے رہیں گے. آیت 18 دیکھیں. آب خورے اور آفتابے لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، جس سے نہ سر میں درد ہو اور نہ عقل میں فطور آئے. آیت 20. اور ایسے میوے لیے ہوئے ان کی پسند کے ہوں، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں، اور گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو اچھوتے موتیوں کی طرح ہیں. یہ ہے صلہ ان کے اعمال کا. نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ وہاں گناہ کی بات سنیں گے، یعنی کوئی بھی بدگوئی بری بات وہاں نہیں سنیں گے. دنیا میں نا آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سکون کی جگہ، اچھی جگہ، بہترین جگہ، اور آپ کھا پی رہے ہیں، ایک دم اچانک سے سامنے والا کوئی جھگڑا کرنے لگتا، آپس میں لڑ رہے ہوتے، چیخ پکار مچ جاتی، تو کتنا مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں کیا ہے، کوئی بھی بکواس، کوئی بھی بری بات کوئی نہیں سنے گا، نہ کوئی ایسی چیز سنے گا جس سے انسان کا دل دکھی ہو. آیت 26. صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی. ٹھیک ہے، تو کتنی پیارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات بتائی ہے کہ صرف اور صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ جب جنت میں جائیں گے نا تو آپ سب دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہاں پر آدم علیہ السلام کو، ہے نا، ہم سب کے ابا، اور پہلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ قصہ، پھر جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آدم علیہ السلام سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، پھر یوسف علیہ السلام وہ سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، پھر جبریل علیہ السلام سے اتنا زیادہ آپ نے ذکر سنا پڑھا، پھر وہ سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو رہا ہے آپ سے اور ان سے، پھر اس طرح سے سارے انبیاء سے آپ سے سلام ہو رہا ہے، آپ ان کو سلام کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سلام کریں گے، رب کائنات آپ کو سلام کریں گے نا. کتنی بڑی بات ہوگی نا، کتنا بڑا آنر. تو یہ جو آنر ہے، یہ بڑے رتبے ہیں نا، تو یہ اتنی آسانی سے ملتے ہیں کیا؟ دنیا میں ساری زندگی لوگ لگا دیتے ہیں ایک چھوٹی سی ٹرافی کے لیے نا، اپنی ساری انرجی، اپنا سارا وقت، اپنی ساری قوت ایک ٹرافی حاصل کرنے کو لگا دیتے ہیں. تو کیا آخرت میں جو یہ ٹرافیاں ہیں، یہ انعام ہے، کیا اتنے سستے ہیں؟ کیا کچھ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا کہ بس زندگی ایسی گزار لو، پھر کل ہوگا دیکھا جائے گا؟ نہیں، دنیا میں آج رہ کر کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیاریاں کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، محنتیں کرنی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ، نہیں، دنیا میں رہ کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار لے. جن چیزوں سے کہا گیا بچنے کو، بچا جا سکتا ہے، ایسا نہیں بچا جا سکتا، بچا جا سکتا ہے. اور جن کو کرنے کا حکم دیا ہے، ایسا نہیں کہا گیا اللہ نے کہ تم بس آسمان سے جا کے ستارے توڑ لاؤ، ایسا امپاسبل چیزیں نہیں کہی. اللہ نے وہ چیزیں کہی ہیں جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو. تو ان سے بس بچ بچ کے انسان زندگی گزار لے، تو پھر انشاءاللہ آخرت میں کیا ہے؟ وہ ٹرافیاں اور وہ جو انعامات ہیں انشاءاللہ وہ ہم سب کو بھی عطا ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیں آیت نمبر 27 ہے. اور داہنے ہاتھ والے، کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے. اب تک صالحین کا ذکر تھا، اب یہاں سے عام مومنین کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے دائیں جانب میں جگہ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا تذکرہ فرمایا ہے، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے دائیں طرف جگہ دیں گے، اور جن کے اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے. اور اب یہاں سے ان کے انعامات کا تذکرہ ہے. اصحاب الیمین کی جنت میں ایسے بیریاں ہوں گی جن کے درختوں میں کوئی کانٹے نہیں ہوں گے. وہ بغیر کانٹوں کی بیریاں ہیں. آیت 28 میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فی صدر مخدود، وہ بغیر کانٹوں کی بیریاں. تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے فی صدر مخدود، سدرا کہتے ہیں بیری کے درخت کو. تو اس سے مراد یہاں پہ فی صدر مخدود یعنی اس سے مراد بیری کا درخت ہے. دنیا میں بیری کے درخت میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں بیری کے درخت میں کوئی کانٹے نہیں ہوں گے. بیری کا درخت بھی جنت کے درختوں میں سے ہے. یہ جو درخت ہے یہ بڑا مبارک درخت ہے. دنیا میں آپ دیکھیں کسی کے گھر میں بیری کا درخت لگا ہو تو اس کو جو ہے بہت سے لوگ کاٹ دیتے ہیں بنا مقصد کے. تو اس کو کاٹنا بھی نہیں چاہیے، اگر لگا ہے تو لگا رہن دے، کیونکہ اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو یہ مبارک درخت ہے، اور اس درخت کو کاٹنے سے منع بھی کیا گیا، کیونکہ نا اس میں پھل بھی ہے اور لوگوں کے لیے علاج بھی ہے.
وہاں بھی منبہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سبز بیری یعنی سبز یعنی گرین بیری جو درخت ہوتے ہیں اس کے 7 پتے یعنی گرین لیوز لینے ہیں بیری کے درخت کے 7 لیوز، اور پھر اسے لے کر پتھروں کے درمیان کوٹ لے. 7 پتے جب کوٹ لے تو اس سے جو پانی اس میں ملا دے. ٹھیک ہے، اس میں پانی ملا دے، پھر اس پانی پر آیت الکرسی اور تینوں جو کل ہیں وہ پڑھیں. اس میں 3 گھوٹ پی لیں اور پھر باقی سے غسل کر لیں. بیمار جو اگر کوئی شخص ہے بہت زیادہ اس کی بیماری میں اس کو غسل کرا دے، پانی دے دے پینے کو، تو پھر اس کی بیماری کیا ہے دور ہو جائے گی. اور یہ اس شخص کے لیے فائدے مند ہے جو جادو کی وجہ سے پریشان حال ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں پہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، یا کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، اس کی بیماری سمجھ بھی نہیں آ رہی کیا بیماری ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر یہ عمل کر سکتے ہیں کہ 7 بیری کے پتے لینے ہیں، ان کو کوٹنا ہے، پھر اس میں آیت الکرسی اور تینوں کل پھونکنا ہے، دم کرنا ہے، پھر پی لینا ہے پانی. پھر پانی تھوڑا پی لینا ہے، پھر اس کے بعد جو پانی بچے پھر بالٹی میں ملا کے اس بالٹی سے پانی سے غسل کر لینا ہے. تو یہ بیماری کے لیے، سحر و جادو کے لیے اس کا لیے فائدے مند ہے. دیکھیں آیت نمبر 29 ہے. اور تہ بتہ کیلوں کے اور بہتے ہوئے پانیوں اور با کثرت پھلوں اور لمبے لمبے سائیں اور بہتے ہوئے پانیوں اور با کثرت پھلوں اور جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے. ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواری کر دیا اور ہم نے انہیں کنواری کر دی. وہ محبوبہ اور ہم عمر ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، جو مومنین ہیں ان کے لیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں. اس میں بھی ان کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسی ان کی جنت ہوگی، اور اس کے بارے میں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ان کی جو بیویاں ہوں گی، جو دنیا میں ان کی جو بیویاں ہیں وہی رہیں گی، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حور کی ملکہ بنا دیں گے. اور ہر انسان دنیا میں جو بوڑھا ہے ان کی عمر وہاں پر 33 ایئرس کی کر دی جائے گی. سب سے بہترین جو ایج ہوتی ہے 33 ہوتی ہے. تو 30 سے 33 کے بیچ میں جو جنتی ہیں ان کی عمریں کر دی جائیں گی، اور ہمیشہ ایسی ہی عمر ان کی رہے گی. کبھی عمر جو ہے ایسی نہیں ہوگی جو ڈھل جائے، کیونکہ ہمیشہ وہاں جنت پہ لوگ جوان رہیں گے. اور بیویاں جو خاص طور پہ بنائے وہ پاکیزہ ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، اور ان کی ہم عمر ہوں گی. کبھی دیکھا ہوگا مثال کے طور پہ کہ بعض وقت ہوتا ہے ایسی شادیاں کہ لڑکا بہت بڑا ہوتا ہے یا لڑکی بہت چھوٹی ہوتی ہے، لڑکی کافی چھوٹی ہوتی، لڑکا بہت بڑا عمر کا ہوتا ہے. تو آخرت میں جنت میں کیا ہم عمر کر دیے جائیں گے، ہے نا. بہت سے لوگوں کو ملال بھی رہتا ہے کہ دیکھو ہمارے جو ہسبینڈ ہیں ہم سے کتنے بڑے ہیں، یا ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی دیکھو ہم سے عمر میں کتنی بڑی ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا ہماری شادی ہوگی. لیکن آخرت میں کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہم عمر کر دیں گے. جیسی لڑکے کی عمر ویسی لڑکی کی عمر. دیکھیں آیت نمبر ہے 39. بہت سارے اگلوں میں سے اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین. ٹھیک ہے، تو مومنین کی جو جماعت ہوگی تو بہت سارے اگلوں میں سے ہوں گے اور بہت سارے پچھلوں میں سے ہوں گے. یعنی مقربین تو اولین میں سے، یعنی مقربین تو اولین میں زیادہ ہوں گے اور آخرین میں کم ہوں گے، جبکہ اصحاب الیمین اولین میں سے بہت ہوں گے اور آخرین میں بھی بہت ہوں گے. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم لوگ سارے اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے اور 3/4 میں باقی سب امتوں کے لوگ شامل ہوں گے. یہ سن کر صحابہ نے کہا کہ ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تہائی حصے ہوں گے. پھر ہم نے تکبیر کہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم آدھا حصہ ہوگے. ہم نے پھر تکبیر کہی. بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ امت محمدیہ کی تعداد نصف یعنی آدھی ہوگی مومنین کی جو جنت میں جانے والے ہوں گے. تو یہ سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے. تو جنت میں تو سب چلے جائیں گے انشاءاللہ جو بھی ایمان والے ہیں، لیکن مقربین کی جنت، شہداء اور انبیاء کی جو جنت ہوگی وہ الگ ہی ہوگی، وہ ٹاپ لیول کی ہوگی.
آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 41. اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 56 تک اصحاب الشمال کے بارے میں تذکرہ ہے، اور ان کے اوپر جو عذاب دیا جائے گا وہ اس کا تذکرہ ہے، یعنی الٹے ہاتھ میں جن کے نامہ اعمال دیے جائیں گے ان کا تذکرہ۔ اصحاب الیمین کا ذکر کرنے کے بعد اصحاب شمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ کس عذاب میں ہوں گے، کیسے عذاب میں ہوں گے، اور پھر ان عذابوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے اوپر گرم ہوا کے تھپیڑے، کھولتے ہوئے پانی اور دھوئیں کے سخت سائے ہوں گے۔ ایک طرف جنت میں جنتی لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے، ان پر سلامتی ہو رہی ہوگی، ان کے لیے بہترین بیویاں ہوں گی، ان کے لیے بہترین لباس ہوگا، ان کے لیے بہترین بیٹھنے کی جگہ ہوں گی، لیکن ادھر اپوزٹ جگہ یعنی کہ جہنم کی طرف کیا ہوگا؟ جن کے نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیے گئے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے اوپر بری مہمانی ہوگی، ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے اوپر دھوئیں کے سائے چھوڑ دیے جائیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 42. گرم ہوا اور گرم پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، کالے ایک تو دھواں ہوتا ہے، اور پھر ایک دھواں ایسا دھواں کہ سیاہ کالا دھواں ہوگا۔ آیت 44. جو نہ ٹھنڈا ہے نہ عزت والا، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں میں ہمیشگی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، اور کیا ہم پھر دوبارہ کھڑے کر دیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تو کہہ دے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے، البتہ یہ جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت۔ آیت 51 دیکھیں، پھر تم اے گمراہوں جھٹلانے والو، تھوہر کا درخت تم کھانے والے ہو اور اسی سے تم پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس گرم کھولتے پانی سے تم پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ان کی جو مہمانی ہوگی ان سب زقوم کی درخت سے، اور تھوہر کا جو درخت ہوتا ہے زقوم کا درخت ہوتا ہے، کہ ایک قطرہ بھی اگر زمین میں گر جائے تو سبزہ نہ ہوگے، ایسا کڑوا اور ایسا زہریلا اس کا عرق، کہ ان کی اس سے مہمانی ہوگی، اور پھر ان کی مہمانی ہوگی جو کھولتے ہوئے پانی سے، گرم کھولتے پانی سے، اور لیکن ایسا نہیں کہ یہ نہیں پیئیں گے ایسے جیسے ریگستان میں جو پیاسا اونٹ ہوتا ہے نا، اس کو پانی مل جاتا تو بہت زیادہ پانی پی لیتا ہے، اتنا پانی پی لیتا کہ کبھی کبھی جو اونٹ ہوتے ہیں وہ پانی زیادہ پینے کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں، اتنا پانی پی لیتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ پیاسے اونٹوں کی طرح تم پیو گے، اتنا زیادہ پانی پی بھی لوگے جیسے تم مر ہی جاؤ گے، اتنا پانی پی بھی لیں گے، اتنی زیادہ ان کی برا ان کا انجام ہوگا۔ آیت 56 دیکھیں، قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہوگی، یعنی قیامت کے دن یعنی آخرت میں ان کی جو جہنم ہے، جب ان کے فیصلے ہو جائیں گے تو ان کا مہمانی ہوگی۔ آیت 57 دیکھیں، ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے، یعنی کہ تم اقرار کیوں نہیں کرتے، تم کیوں نہیں مانتے ہیں نا؟ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے، ہمیں تو فلاں نے پیدا کیا، ہمیں تو فلاں، ہم تو یا تو یہ خود ہی پیدا ہو گئے، یا ہم جو ہے ایسے ویسے اسی طریقے سے اسی طرح سے سارا ہوتا ہے پروسیس، لیکن ہمیں اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، تو تم کیوں نہیں اقرار کرتے، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو انسان کی پیدائش اللہ کی قدرت ہے۔ آیت 57 سے 62 میں انسان کی پیدائش کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور و فکر دلایا کہ تم غور و فکر کرو کہ تم کو جو پیدا کیا گیا ہے، دنیا میں تمہیں لایا گیا ہے، ایک خاص مقصد کے تحت لایا گیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایسا نہیں ہے کہ بس زندگی بھر تم اپنا مرضی سے زندگی گزارو، جو جی چاہے وہ کرو، جو جی میں آئے وہ کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 58 ہے۔ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو تم پانی ٹپکاتے ہو، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ تو جو منی خارج ہوتی ہے اور پھر عورت کے رحم میں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں جو پانی تم ٹپکاتے ہو اور پھر اس کے بعد کیا تم اس کے ذریعے سے بچہ بناتے ہو؟
یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، ہے نا؟ بہت بڑی بات ہے، اور اگر انسان اسی پہ غور و فکر کر لے تو واقعی میں سرنڈر کر دے انسان کہ اتنی بڑی جو آج اتنی زیادہ جدید ترقی ہونے کے بعد بھی طرح طرح سے لوگوں نے آج اتنی ترقی کر لی، لیکن ایک انسان نہیں پیدا کر سکتے، انسان نہیں بنا سکتے۔ تو انسان کی تخلیق کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ آج دیکھیں آیت نمبر 60، ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تو تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کرے جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی بار کی پیدائش تو معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ آیت 63 ہے۔ تو آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 74 تک کی پھلوں کی پیدائش اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ ان سب پھلوں کے اوپر غور فکر کرے۔ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو تم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم نے بہت ترقی کر لی، تو تم ذرا یہ بتاؤ، تو تم ایک جو دانہ زمین کے اندر جاتا ہے، جو بیج تم ڈالتے ہو، تم تو اس پہ قادر ہی نہیں ہو کہ تم اس کو درخت بنا کے باہر نکال لاؤ، تو اس کو تو نکالنے والے ہم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ جو وہ پیدا ہوتا ہے بیج سے درخت، اس کو تو پیدا کرنے والے ہم ہیں، تم تو نہیں ہو نا۔ آیت 65 دیکھیں، اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالے اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جائے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو کھیتیاں، جو باغات تم پیدا کرتے ہو اور جو تم اس پہ پھولے نہیں سماتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو تم سمجھتے ہو کہ تم نے پیدا کیا ہے، تو تم نے نہیں پیدا کیا، حالانکہ اس کو تو ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو جو کھیتیاں تم بوتے ہو، زمین کھود کر بیج ڈالتے ہو، پھر ان بیجوں کو اگانا بھی کیا تمہارے بس میں ہے؟ نہیں، بلکہ انہیں اگانا، انہیں پھل پھول دینا ہمارا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا تو نہ کہا کرو بلکہ ہر ستو کہا کرو، یعنی یوں کہو کہ میں نے بویا، یوں نہ کہو کہ میں نے اگایا۔ تو الفاظ بھی کیا ہوتے، بہت انسان کو سوچ سمجھ کے کہنے چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے پیدا کیا، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، یعنی کہ تم حیرت کے ساتھ اس کو دیکھتے ہی رہ جاؤ، باتیں بناتے رہ جاؤ، یعنی کہ جو زمین میں جو کھیتی ہے اور جو فصلیں ہیں وہ تیار ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ایک سیکنڈ، ایک لمحے میں کیا کر دے، ختم کر دے، نیست نابود کر دے۔ یا نیست نابود یعنی ریزہ ریزہ ہونے سے مطلب کیا ہے کہ مثلاً اس میں کیڑا لگ جائے، گھن لگ جائے، یا اس کے اوپر کوئی آندھی آ جائے، یا باڑھ آ جائے، یا اس کے اوپر کچھ ایسا چنگاری لگے کہ پوری کوئلہ بن جائے، تو بہت سارے طریقے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بس کیا ہے، اس کے پیچھے پھر انسان باتیں بناتا رہ جائے کہ ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 66 ہے کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑے گا، بلکہ ہم بالکل ہی بے نصیب ہی رہ گئے ہیں۔ جب انسان کی چیزوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور جس کا مالک وہ بنا بیٹھا ہے، جب اس کی وہ چیزیں چھین لی جاتی ہیں تو پھر وہ باتیں بناتا رہ جاتا ہے۔ جب چیزیں ہوتی ہیں سامنے تو اس میں سے وہ لوگوں کو ایک بوری بھی کسی کو دینا گوارا نہیں سمجھتا کہ کسی کو ایک بوری دے کر کے اناج کی، غلے کی کسی کی ہیلپ کر دے، نہیں، لیکن ذرا اس پہ آفت آ جاتی ہے، کچھ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے فصل، تو باتیں بناتا رہ جاتا ہے۔ آیت 68 دیکھیں، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے مزن یعنی بادل کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو پانی تم پیتے ہو اسے بادلوں سے ہم اتارتے یا تم برساتے ہو؟ اسے بادلوں سے بھی تو کیا ہے، تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اپنی جو بہترین جو قدرت ہے اس کی طرف غور فکر دلا رہے ہیں۔ یہ جو پانی پیتے ہو، جس سے تمہاری زندگی ہے، جس سے تم گزر بسر کرتے ہو اپنی، تو یہ پانی، میٹھا پانی آتا کہاں سے ہے؟ یہ بھی تو دینے والے ہم ہی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ایک لمحے میں یہ کڑوا ہو جائے میٹھا پانی، اور پھر تم کیا ہے تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ آیت 70 دیکھیں، اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا کر دیں، زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ پانی پینے کے بعد اکثر لوگ کیا ہے، گدھے گھوڑوں کی طرح پانی پی تو جاتے لیکن کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔
تو پانی پینے کے بھی طریقے ہیں، پانی پینے کا بھی سنتیں ہیں، اس کو فالو کریں۔ بسم اللہ کر کے پیئے، بیٹھ کے پیئے، دیکھ کر پیئے، 3 گھونٹ میں یعنی 3 سانس میں پیئے، اور دھیرے دھیرے سپ کر کے پیئے، اور پھر پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے رب العالمین، کتنی بڑی نعمت دی ہے پانی، اس پانی کے بغیر انسان ایک دن بھی اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آیت 71۔ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ دراصل عرب میں 2 درخت ہوتے تھے، مرخ اور افارہ۔ ان کی جو گرین شاخیں ہوتی تھی، جب ایک دوسرے سے رگڑی جاتی تو آگ نکلتی۔ اس نعمت کو یاد دلا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آگ جس سے تم کھانا پکاتے ہو، رگڑ رگڑ کر جلاتے ہو، پھر اس سے کھانا پکاتے ہو اور سینکڑوں فائدے تم حاصل کرتے ہو، تو بتلاؤ اس کی اصل یعنی جو درخت جس کے پیدا کرے گئے ہیں اور پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ تو اس آگ کو جو ہم نے تذکرہ بنایا ہے، یعنی اسے دیکھ کر جہنم کی تم آگ بھی یاد کرو اور پھر اس سے بچنے کی راہ بھی لو۔ تو یہ جو آگ ہے اس سے تم فائدے بھی حاصل کرتے ہو، پھر تمہارے لیے کیا اتنی بڑی عبرت کی نشان ہے کہ تم اس کے ذریعے سے کیا کرو، اللہ سے فرماؤ کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جب دنیا کی آگ اتنی زیادہ ہیٹ والی ہے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں دنیا میں اتنی جو زیادہ مطلب ہیٹ والی آگ ہے یہ تو ہمیں کھل رہی ہے، ہم اس سے جلے جا رہے ہیں، ہمارے پھپھولے پڑے جا رہے ہیں، بدن جلا جا رہا ہے، تو آخرت میں اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ لوگوں نے کہا حضور یہی بہت کچھ ہے، یعنی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہی بہت زیادہ ہیٹ والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، پھر یہ 70واں حصہ بھی 2 مرتبہ پانی میں بجھایا گیا، اب یہ اس قابل ہوئی کہ اس سے تم نفع حاصل کر سکو، یعنی اس سے تم کھانا پکا سکو اور اس کے قریب جا سکو۔ ٹھیک ہے، تو 70واں حصہ بھی کیا ہے؟ اللہ نے اس کو پانی میں 2 مرتبہ بجھایا، تب یہ اس قابل ہوئی۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث میں سے ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 73 ہے۔ ہم نے اسے سبب نصیحت کیا ہے اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ تو مقومین جو لفظ آیا، نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، تو للمقوین کے معنی کیا ہے؟ اس سے مراد مسافر ہے یا ہر وہ شخص ہے جسے آگ کی ضرورت ہو، اور وہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کا محتاج ہو۔ آپ دیکھیں کہ راستہ، سفر یا ایسا جو مرحلہ آتا ہے کہ چاہے وہ امیر ہو، فقیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، تو اس کو اس کی حاجت ہو ہی جاتی ہے نا، کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہی ہے، تو پکانے کے لیے یا ہاتھ تاپنے کے لیے یا روشنی وغیرہ کے لیے، تو اسی سے مراد کیا ہے؟ پھر ایسا مسافر جس کو آگ کی ضرورت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کریمی کو دیکھیے کہ اس نے جو درخت ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے درخت بنائے کہ جس کے ذریعے سے وہ جلا سکے اور پھر اپنے فائدہ حاصل کر سکے، اور پھر مسافر اپنے ساتھ لے جا بھی سکتے ہیں اس کو، اور پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اپنے وقت اس میں جب ان کو وقت ملتا ہے، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے ہاتھ بھی سیک لیتے ہیں۔ ان جو چیزیں ہیں، ایسی لکڑی ہے، ایسی ووڈ ہوتی ہے، یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یا لائٹر ہوتے ہیں، یا ماچس ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کیا ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے یہ ماچس کے تو فیکٹری میں بنتی ہے، تنکوں سے بنتی ہے، مسالے سے بنتی ہے، تو بس ہمیں حاصل ہو گئی۔ لیکن نہیں، ہر چیز جب بھی استعمال کرے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے کتنی بہترین چیزیں ہمیں بنا کے دی اور ہم سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں تمام مسلمانوں کا برابر حصہ ہے، آگ، گھاس اور پانی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے شہری ہو، چاہے دیہاتی ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے مقیم ہو، ان سب کا برابر کا حصہ ہے، چاہے کافر ہو، چاہے منافقین ہو، جتنے بھی انسان ہیں سب کا کیا ہے؟ برابر کا ان چیزوں میں حصہ ہے۔ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر کوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، آگ ہے، گھاس ہے، پانی، ہر کوئی پی رہا ہے، ہر کوئی پی رہا ہے۔ لیکن آخرت میں کیا ہونے والا؟ آخرت میں تو اللہ جسے چاہے فائدہ دے گا اور جسے چاہے اسے محروم کر دے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 74۔
پس اپنے بہت بڑے خالق اللہ کے نام کی تسبیح کیا کرو. فسبح بسم ربک العظیم، بس اپنے خالق یعنی اللہ کے نام کی تسبیح کیا کرو. تو سبحان ربی العظیم یعنی اللہ کو ہر طرح کے عیب سے پاک قرار دیا گیا ہے اور اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے بندوں اور اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ تمام مخلوق کا رزق ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق ملتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں جس میں 2 باتوں کا حکم ہے اور 2 باتوں سے روک رہا ہوں. پہلا یہ کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا. اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا. دوسری یہ بات تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. تو دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور قیامت کے دن انسان کا بچاؤ کرنے والے جو کلمات کی تسبیح بھی یہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن اپنا جہنم سے بچاؤ کر لو، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تیاری کرو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو. یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر تمہارے پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے. یہی کلمات کیا ہیں؟ والباقیات الصالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. اس کلمے کی کتنی تعریف بیان ہوئے وہ بھی کیا مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں. تو ہمیں کوشش کرتی رہنا چاہیے کم سے کم ایک تسبیح دن میں اس کی پڑھ لیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لیں، اور یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی تسبیح پڑھ لیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 75 ہے. آیت 75 سے 82 تک قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس بات کا بیان ہے. پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، یعنی لوح محفوظ میں، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. پس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو. آیت 83. بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت تک رہے رہو، اور ہر اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹا دو. تو عالم برزخ کا تذکرہ ہے آیت 83 سے 96 تک کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بس جب کہ روح نرخرے یعنی کہ تک پہنچے، یعنی کہ جب ایسا وہ شخص جو مرنے کے قریب ہوتا ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو تمہارے سامنے تمہارا جو اپنا سگا، تمہارا اپنا جو ساتھی ہے وہ تم سے دور ہو رہا ہے لیکن اللہ سے بہت قریب ہو رہا ہے، اور تم چاہ کر بھی اس کی زندگی کو بچا نہیں سکتے. سامنے تمہارے اپنوں کی روحیں پرواز کر جاتی ہیں اور تم آنکھوں سے آنسو بہاتے رہ جاتے ہو. تم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، روح تو پرواز کر جاتی ہے، روح تو جس کی وقت آ گیا اس کی پرواز کرے گی.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹا لو جس کی جان نکل گئی ہے. تو اگر تم کہتے ہو کہ یہ آخرت کچھ نہیں اور اللہ اور رسول ایسا جو تم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے, تو ایسا نہیں, وہ نہیں مانتے, تو تم ٹھیک ہے جو تم انکار کرنے والے ہو تو تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو, ذرا یہ جو روحیں تمہارے رشتہ داروں کے جسموں سے نکل گئی ان روحوں کو واپس تو ذرا ڈال کے تو دکھاؤ. بس جو کوئی بارگاہ الہی میں سے قریب ہوگا بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب ہوگا اسے تو راحت اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے, اور جو شخص داہنے والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے, لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہیں تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے. یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے, پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر. تو الحمدللہ یہ لیسن ہمارا پورا ہو گیا, سورہ واقعہ کمپلیٹ ہوگی. سورہ حدید ہے. حدید کے معنی لوہے کے ہیں, اور اس سورہ کی آیت نمبر 25 میں لوہے کے فوائد پر روشنی ڈالی گئی ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ حدید ہے. اور یہ جو سورت ہے سبحہ سے شروع ہو رہی ہے. لفظ سبحہ سے شروع ہونے والی صورتیں کو جتنے بھی لفظ جو سبحہ سے شروع ہوتی ہیں تو سبحہ سے شروع ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے. تو 5 صورتوں میں مسبحات سے تعبیر کیا گیا ہے جن کے شروع میں سبحہ یا یسبح لفظ آیا ہے. ان میں پہلی سورہ حدید ہے, دوسری حشر ہے, تیسری صف ہے, چوتھی جمعہ ہے اور 5ویں تغابن ہے. ابو داؤد, ترمذی اور نسائی میں حضرت ارباز بن سریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ مسبحات صورتیں پڑھا کرتے تھے, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے. امام ابن کثیر نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ وہ آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے جو زبردست اور باحکمت ہے. ٹھیک ہے, آیت 2 دیکھیں. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی, وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. آیت 3 وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے ہے, وہی ظاہر ہے وہی چھپا ہے, اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. تو یہ بہت پیاری آیت ہے, اور جیسا کہ بھی آپ کے سامنے حدیث بھی رکھی کہ جو یہ آیت ہے 1000 آیتوں سے بھی افضل ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے احادیثوں سے. اور آیت نمبر 3 سورہ حدید کی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اور وسوسوں کو علاج بھی اس آیت میں ہے. حضرت ابن عباس رضی تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کبھی تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ اور دین کے حق کے معاملے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو یہ آیت آہستہ سے پڑھ لیا کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت ہے وسوسوں کو بھی دور کرنے والی ہے. اس کے ذریعے سے جو دل میں برے خیالات یا عجیب باتیں آتی ہیں ان کو بھی دور کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے یہ جو 4 نام ہیں نا بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان کے ساتھ جو شخص اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کے وسوسے وغیرہ بھی دور کر دیتے ہیں. تو سوتے وقت کی دعائیں, اور سوتے وقت کی دعاؤں میں بھی یہ نام آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی تعالی عنہا کو بھی پڑھنے کے لیے کہا تھا. تو سوتے وقت کی جو الفاظ ہیں وہ کافی لمبے ہیں, اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پڑھے دے رہے ہیں کہ اے اللہ ساتوں آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب, ہمارے اور ہر شے کے رب, دانا اور گٹھلی کے پھاڑنے والے, تورات اور انجیل اور فرقان نازل کرنے والے,
ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں چاہتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ تو ہی اول ہے سو تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو ہی آخر ہے سو تیرے بعد کوئی نہیں، تو ہی ظاہر ہے لہٰذا تجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے، اور تو ہی باطن ہے لہٰذا تجھ سے پوشیدہ کوئی نہیں ہے۔ ہم سے قرض ادا کر دے اور ہمیں فقر سے یعنی فقیری سے غنی کر دے۔ تو یہ بہت پیاری سی دعا ہے، انشاءاللہ اسے شیئر کریں گے آپ لوگوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی تاکید فرمائی، تو سوتے وقت ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اس دعا کو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 4۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بیٹھا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور اس سے جو اس سے نکلے، اور آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے۔ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آسمان کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام کام اسی کی طرف پہنچائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے، وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سینے کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کا بھی پورا عالم ہے۔ آیت 7 دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، پس تم میں سے جو ایمان لائے اور خیرات کرے انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ایک انوکھے انداز سے خرچ کرنے کو ابھارا گیا ہے کہ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ٹھیک ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنا دیا ہے۔ یعنی جو تم اگر مال خرچ کرو گے، تمہارا ایسا نہیں کہ تم لے کر پیدا ہی ہوئے تھے ساتھ میں، نہیں، بلکہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسروں کا جانشین بنا دیا۔ تو اس میں خرچ کرنے کو کہا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور خرچ کر جن چیزوں کے اوپر اللہ نے تم کو جانشین بنایا ہے اس میں سے تم کیا کر خرچ کرو، یعنی جو تمہاری کسٹڈی میں ہے نا اس میں سے دو، جو تمہاری ملکیت میں ہے اس میں سے دو، جو اس سے پہلے کسی اور کے پاس بھی تھا اب وہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ جانشینی کیا ہوتی ہے؟ ایک کے بعد دوسرے کا پاس آ جانا، ٹھیک ہے، تو ایک کے بعد ایک کے پاس آ جانا، چیزوں کا وارث ہو جانا، اسے کہتے جانشینی۔ تو آپ دیکھیں کہ اپنے ماں باپ کو آپ اس کے بارے میں سوچئے کہ اکثر میں خیال بھی آتا ہے کہ آپ سوچیں کہ کیسا گھر تھا ان کا، یا کیسے زیورات تھے امی جان کے، کتنے بچے تھے، کیا کیا نعمتیں آتی تھیں، ہر ایک کو اپنے ماں باپ کے گھر کی نعمتیں اور رونقیں سب کچھ یاد آتا ہے، لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے ہیں، اور ان چیزوں کے نام نشان بھی نہیں رہا، اور کچھ چیزوں کے تو دوسرے لوگ جانشین بن گئے ہیں، کچھ کے جانشین آپ بن گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ تمام چیزوں کے مالک ہمارے ماں باپ تھے، یا دادا دادی تھے، یا نانا نانی تھے، لیکن اب کہاں ہے وہ؟ منو مٹی کے نیچے، اب دوسرے لوگ اس کے جانشین بنے ہیں، یا ہم اور آپ جانشین بنے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں خرچ کر دیا، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے صدقات کر دیے، تو کیا ہے وہ انہوں نے بہترین کام کر ڈالا، بہترین صدقات کر دیے، جو انہوں نے اپنی کمائی سے خرچ کر دیا، دوسروں کو دے دیا، تو بہترین صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں ساری زندگی انہوں نے کمایا، کما کر چلے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، دیے بغیر یا دے دیا، کچھ نے دیا کچھ نے نہیں دیا۔ تو جنہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو کیا ہے؟ بہترین صدقہ کر دیا، اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا جانشین بنا دیا، یعنی کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد کچھ لوگوں کو جانشین بنا دیا، ہم کو اور آپ کو جانشین بنا دیا۔ تو آج ہم زمین کے اوپر ہیں، اور کچھ لوگ کیا ہیں؟ زمین کے نیچے چلے گئے، ہمارے پشتینے، اور ہم اور آپ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم اپنے پشتینی گھروں میں رہ بس رہے ہیں، کچھ ایسے بزنسز ہیں جس کو ہم سنبھال بھی رہے ہیں، تو کچھ ہمارے پاس ہے جن کے ہم مالک ہو گئے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں نا؟ صرف یہی رکھنا چاہیے کیا ہم یہی رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو سہج کے رکھتے رہے، بس ہمارے ساتھ یہ رہے گا، نہیں، ہمیں بھی چھوڑ کر چلے جانا ہے، جیسے ہمارے پشتے چلے گئے، ہمارے باپ دادا چلے گئے، ہمارے ماں باپ چلے گئے، ویسے ہمیں ہی چلے جانا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری جو اللہ نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں ان سب میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو ضرورت سے زیادہ ہے
ایکسٹرا ہے اور چیزیں وہ کیا ہے ہم استعمال نہیں کرتے، ہم یوز نہیں کرتے، یہ ہمارے پاس ہیں لیکن دوسرے لوگ اس کے ضرورت مند ہیں. اور مال، خاص کر کے جو مال ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو زکوٰۃ مراد نہیں، یہاں پہ صدقات مراد ہے. نفلی صدقات بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے انسان کو، کیونکہ جو آگے انسان بھیجتا ہے تو دراصل وہی اس کا حقیقی مال ہے جو وہ اس آخرت میں پالے گا، ورنہ دنیا میں سب کچھ چھوٹ جائے گا اور دوسرے لوگ اس کے مالک بن جائیں گے. اور وہ جو مالک بن جائیں گے تو دیکھیں، آپ اور ہم مالک ہیں. آپ اور ہم اپنے مال میں سے کتنا خرچ کرتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں خرچ کرتے، سوچتے نہیں جمع کرو اور ایسا ہے کہ ختم ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں گے، ہے نا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ جو ہے نا خوب خرچ کیا کرو اور یہ نہ سوچا کرو کہ ختم ہو جائے گا. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اس میں جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں. تو کبھی بھی ختم ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ مت روکا کرو، دیا کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں. لیکن اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں، ختم ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا، نہیں ہمیں سمیٹ کے رکھنا ہے، ہمیں سمیٹ کے رکھنا ہے، ہمیں جمع کر کے رکھنا، ہمیں کلیکشن کر کے رکھنا، ہمیں کلیکٹ کر کے رکھنا ہے. تو زندگی بھر انسان جمع کر کے رکھتا ہے، یا تو کسی چیز میں انویسٹ کرتا ہے یا کسی چیز میں انویسٹ کرتا ہے اور پھر انویسٹ کر کر کے دنیا سے رخصت ہو کے چلا جاتا ہے. جب ہم اور آپ اپنے لیے آگے نہیں بھیجتے تو کیسے پتا کہ کل ہماری اولادیں ہمارے لیے آگے بھیج دیں گی نا. تو آج جو ہم اپنے لیے آگے بھیج دیں گے بس وہی ہمارے ساتھ ہے، کل پتہ نہیں یہ اولادیں ہمارے لیے آگے بھیجیں نہ بھیجیں. کوئی ایک بار سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے ہمیں اس کا ثواب پہنچا دینا، تو ایسا تو ہمیں لوگوں سے امید نہیں رکھنی ہے. آپ اور ہم دیکھیں، اپنے آپ کو جائزہ لیں، ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو یا باپ دادا کو یا نانا نانی کو یا دادا دادی کو کتنی چیزیں ان کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، کچھ بھی تو نہیں کر پاتے ہیں. اپنے ہی لیے نہیں خرچ کر پاتے تو ہم تو اوروں کی بات تو جانے دیں. تو آپ سوچیں تو پھر ہم دوسروں سے کیسے توقع لگا سکتے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ ہماری اولادیں ہمارے لیے خرچ کریں گی؟ نہیں، جو کرنا ہے ہمیں خود خرچ کرنا ہے، ہمیں آگے کے لیے تیاری کرنی ہے، یعنی آگے یعنی آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. اور وہ کہاں تیاری ہوگی؟ ابھی ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو، خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس کا تمہیں جانشین بنا دیا گیا. یعنی تمہارے پاس وہ چیزیں ہیں جو کل کسی اور کے پاس تھی لیکن آج تمہارے پاس ہیں. بس تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور تمہارے لیے کیا ہے، بڑا اجر تمہیں ملے گا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے. تم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر تمہیں باور ہو تو وہ تو تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے. آیت 9 دیکھیں. وہ ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیریوں سے نور کی طرف لے جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ، زمین و آسمانوں کی میراث مالک تنہا اللہ کی ہے. تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے راہ للہ دیا اور جہاد کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیرات دی اور جہاد کیے. ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، جو کچھ تم کرتے رہے اس سے اللہ خبردار ہے. یعنی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، ہجرت کی، فی سبیل اللہ کیا، وہ کیا ہے، سابقون اولون. لیکن اب کیا فتح مکہ ہو گیا، اس کے بعد جو خرچ کرے گا ٹھیک ہے اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن وہ جو سابقون اولون کا رتبہ ہے ان کو وہ نہیں حاصل نہیں ہوگا. آیت 11 دیکھیں. کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض کے طور پر دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاتا چلے جائے گا اور اس کا پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے. یعنی کہ یہاں پہ جو قرض حسنہ ہے اس کی بات کی جا رہی. تو قرض حسنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، اللہ کو قرض دیا جائے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دینا خالص اللہ کی خاطر. قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو پاک اور حلال مال سے دیا جاتا ہے، گھٹیا اور ناپاک مال نہ ہو. وہ صدقہ جو انسان خوش دلی سے نکالے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی اس کی تمنا ہو. وہ خرچ جو کسی کو دے اور دے کر اس پر احسان نہ جتلائے اور نہ کسی کو تکلیف دے. اور پھر وہ خرچ جو انسان اللہ کے دین کے کام کے لیے دے اور اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے 2 گنا کر دے گا اور تم کو اجر عطا فرمائے گا بہت زیادہ.
آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 12. قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے. یہ بہترین کامیابی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ ایمان والوں کا جو مرد ہیں چاہے عورت، ان کا جو نور ہے ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. اور آج تمہیں جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش، یعنی ہمیشہ وہاں پہ رہنا ہے، بہترین کامیابی ہے. تو اس سے مراد دراصل پل صراط پر جو نور عطا کیا جائے گا وہ نور یہاں پر اس کے ذکر فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور یہ کب کہیں گے؟ جب انسان پل صراط پر ہوگا نا، کیونکہ نا پل صراط جو ہے وہ اندھیرے میں ہوگا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اور اس وقت ہر شخص کے پاس صرف اپنی روبش، اپنی ہی روشنی اس کے پاس ہوگی، جو اس کی روشنی ہوگی. آپ دیکھیں کہیں بھی آپ جنگل وغیرہ میں جاتے ہیں، ایسے ان نون پلیس میں جاتے ہیں، تو کیا وہاں پر لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں نا؟ نہیں. آپ خود اپنی لائٹ لے کے جاتے ہیں، ٹارچ لے کے جاتے ہیں، یا ایمرجنسی یا بیٹری کچھ لے کے جاتے ہیں نا. تو پل صراط کا بھی پل ایسا ہوگا جیسے گھٹا ٹوپ جنگل، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اور چاندنی رات بھی نہیں، اندھیری رات. تو پل صراط کا جو رستہ ہوگا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، اور اس میں جو روشنی ہوگی وہ انسان کے اپنے پاس خود کی روشنی ہوگی. اور یہ روشنی کیا ہوگی تو اس کو جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دیں گے. تو بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا. کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، جو کچھ لوگوں کو کھجوروں کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور کسی کو اس سے بھی کم، یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا. کبھی وہ جل جائے گا، کبھی وہ بجھ جائے گا. تو جب پاؤں کی جو روشنی وہ جو کرے گا تو وہ آگے چلے گا، اور جب روشنی اس کی بجھ جائے گی تو وہ رک جائے گا. جو پل صراط کا جو رستہ ہوگا، آپ کو پتا ہے کہ پل صراط کا جو رستہ ہے وہ جو تلوار کی دھاڑ سے بھی زیادہ تیز ہوگا، وہ اس کی جو راستہ ہے، اور اس میں لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے. آپ سوچے ذرا کہ جب وہ راستہ ایسا جو دکھائی نہیں دے رہا تو پھر انسان کیا ہوگا؟ گر جائے گا. اور وہاں پر کیا ہے؟ ایسا راستہ ہوگا کہ وہ پھسلن والا ہوگا، پھسلنے والا. تو ان کو کہا جائے گا کہ گزرو، تو وہ اپنے نور کے مطابق لوگ گزرتے ہوئے چلے جائیں گے. بعض ہوں گے جو آنکھ جھپکتے ہی، چپکنے کی دیر ہوگی بس وہ اس میں سے گزر جائیں گے. بعض لوگ وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ستاروں کے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ اندھوں کی طرح، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل پلک جھپکتے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ گھوڑے کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے. کچھ آدمی ایسے ہوں گے جو دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے، اور پھر کچھ ایسے ہیں گزرنے کی جب باری آئے گی تو جس کی روشنی کے اس کے پاؤں کے پشت پر ہوگی تو وہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گزرے گا. تو کوئی ہاتھ مطلب کہ کبھی وہ ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے گزرے گا نہیں، رینگ رینگ گے. اس میں دیکھا ہوگا کہ بہت چھوٹی سی جب لائٹ ہوتی ہے تو انسان بیٹھ کے اور دھیرے دھیرے اسموتھ ویسے چلتا ہے نا، رگڑ رگڑ کے. تو جس کے سب سے چھوٹا سا نور ہوگا انگوٹھے میں تو بہت رگڑ رگڑ کر دھیرے دھیرے وہ گزرے گا، اور پھر رینگتے رینگتے آخر کار وہ نجات پا لے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس چھوٹا سا نور تھا انگوٹھے کا. ٹھیک ہے، تو دھیرے دھیرے وہ گزر ہی جائے گا آخر. اور جب وہ نجات پا جائے گا اور رک جائے گا تو کہے گا اللہ شکر ہے جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، یعنی میں جہنم میں مطلب میں نے دیکھ لیا لیکن میں اس میں سے کیا ہے؟ نجات پا گیا، نجات مجھے مل گئی. تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن منافقوں کا جو نور ہے وہ بجھا دیا جائے گا اور مومنوں کو نور عطا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 13 ہے. اس دن منافق مرد عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کر لو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا.
اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. ٹھیک ہے. جو دنیا میں ظاہری طور پر ایمان لائے، فائدوں کے لیے ایمان ہے، لیکن اندر کیا تھا؟ ایمان نہیں تھا، منافق تھے. تو ان منافقوں، جو منافق ہیں، جو پلسرات پر ہوں گے، تو ان سے، جو ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے نور کی روشنی دے دو، اور تمہاری روشنی میں ہم بھی کیا ہے، اس راستے کو پار کر لیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، پیچھے لوٹ جاؤ، واپس جاؤ، اور اپنی خود سے اپنی روشنی لے کر اور تلاش کرو. تو پھر جو ایمان والے ہیں اور منافق ہیں، ان کے بیچ میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی، اور پھر دیوار میں کیا ہوگا؟ ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی، اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. اور آیت دیکھیے، آیت نمبر 14 ہے. یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن اپنے تئی گمراہی میں پھنسا رکھا تھا، اور اپنے انتظار میں ہی رہے کہ شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا. آیت 15 دیکھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت 14 دیکھ لیں ایک بار پھر سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ کہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے بھائی، اپنے تئی گمراہی میں ہمیں پھنسا رکھا، اور انتظار میں ہی رہے کہ شک شبہ کرتے رہے. شک شبہ کی بنا پر یہ کیا کرتے تھے؟ ایمان میں رہتے تھے، اور تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں دھوکہ دینے والوں نے دھوکے میں ہی رکھا. یعنی دنیا کے پیچھے لگ کر انسان فتنے میں مبتلا رہا، تو خسارے کے وجہ سے یہ کیا ہو گئے؟ ان کے ساتھ خسارہ ہی خسارہ ہوا. آخرت میں کیا ہے؟ یہ جہنم میں ہی چلے جائیں گے اور خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے. اور آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 15. الغرض آج تم سے نہ فدیہ اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کافروں سے. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے رفیق ہے، اور وہ تو برا ٹھکانہ ہے. آیت 16 دیکھ. کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے پگھل جائے، اور ان کی طرح نہ ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں اکثر فاسق ہیں. آیت 17. یقین مانو اللہ تعالیٰ ہی زمین اور اس کی موت کے بعد اس کو زندہ کر دے گا، اور ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر تاکہ تم سمجھو. آیت 18 دیکھیں. صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں جو اللہ تعالیٰ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے بڑھایا جائے گا، اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہے. جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو فرمایا ہے کہ صدقات سے مراد کیا ہے؟ کہ نفلی صدقات مراد ہیں، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ تو دیکھیے فریضہ ہے، فرض ہے. زکوٰۃ کے علاوہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے نا، اس کو صدقات بولتے ہیں. تو صدقات دینے والے چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں، تو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں کیا ہے؟ بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ کئی گنا، اور کئی گنا انہیں اجر و ثواب دے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کر کے ختم کر دیا، دوسرا وہ ہے جسے پہن کر بوسیدہ کر دیا، تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ساری زندگی انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن اس کا تو مال وہ ہے ہی نہیں. وہ جو اس نے کھا لیا، وہ جو اس نے پہن لیا، یا وہ جو اس نے صدقہ کر دیا، یہی اس کا اپنا مال ہے. آیت 19. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہے. اور جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں. آیت 20 دیکھیں. خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال اور دولت میں ایک دوسرے سے اپنے تئی زیادہ بتلانا ہے. جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی طرح معلوم ہوتی، لیکن جب وہ خشک ہو جاتی ہے
تو زرد رنگ کی دکھائی دینے لگتی، پھر تو بالکل چورا چورا ہو جاتی، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی ہے۔ دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے، اسباب کے، اور کچھ بھی تو نہیں ہے۔ آیت 21 ہے، آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت یعنی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، اور ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے دے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ آیت 22 ہے، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر کہ مخلوق کو ہم پیدا کریں اس سے پہلے کہ وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل ہی آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو، اور نہ عطا کردہ چیزوں پر اترانے والے شیخ خوروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 24 ہے، جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، سنو جو بھی منہ پھیر لے اللہ بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ یعنی جو خود بخل کرتے ہیں دوسروں کے بخل کی ترغیب کرتے ہیں نا، تو پھر کیا ہے، وہ خود بھی کیا ہے، اپنے لیے خسارہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو جس کو اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تو رزق پہنچا کے ہی رہے گا نا۔ تو رزق کا تو وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ کا، اس میں تو ہماری اور آزمائش ہے، آپ کی آزمائش ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 25، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف نازل فرمائے تاکہ لوگ عدل پر قائم رہے، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و لڑائی ہے، اور لوگوں کے لیے بھی اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسول کی مدد کون کرتا ہے، بے دیکھے کون کرتا ہے، یعنی کہ بنا دیکھے، یعنی غیب کے ذریعے سے اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ اللہ ہے، قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو معجزے دے کر اور ظاہر حجتیں عطا فرمایا اور بھرپور دلائل دے کر دنیا میں بھیجا، پھر ساتھ ہی کتابیں بھی انہیں دی جو بالکل صاف ہیں، سچ بیان کرنے والی ہیں، اور عدل حق بھی دیا جس سے ہر عقل مند انصاف کی باتوں کو، اور ساتھ جو عقل مند انسان ہے وہ اس کی باتوں کو قبول کر لے اور فطرتاً مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جان لیتا واقعی میں یہی حق ہے۔ ہاں، بیمار رائے والے اور خلاف عقل والے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ہم نے تو تمہارے لیے جو نعمت ہے، وہ جو لوہا ہے وہ بھی دیا ہے، کہ یہ جو لوہا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا تاکہ انسان اس کے ذریعے سے فائدے حاصل کر سکے۔ آپ دیکھیں بغیر لوہے کے، بغیر آئرن کے کچھ بھی پاسبل نہیں تھا۔ جو ہمارے اور آپ کے پاس جو لائٹ پہنچتی ہے، یا ان سے جتنی بھی چیزیں الیکٹریسٹی چیزیں ہیں، یا جتنی بھی الیکٹرانک ہے، ان سب میں کیا ہے، لوہے کا کام ہے۔ لوہے کے ذریعے سے سارا کا سارا کام، نظام، سب چیزیں انوینٹ، سب کچھ ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لوہے کو نازل فرمایا، اور پھر لوہے کے ذریعے سے آپ دیکھیے جنگی لباس بھی تیار کیے گئے، انہی لوہے کے ذریعے سے جو تلواریں بنائی گئی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ دیکھیں آیت نمبر 26 ہے، بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہوئے۔ آیت 27، ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کی تھی، لیکن ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہبانیت کا ذکر فرمایا ہے، تو رہبانیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تم اسلام لاؤ اور دین لاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دنیا ہی چھوڑ دو،
تم جنگلوں میں چلے جاؤ اور دنیا والوں کے حقوق نہ ادا کرو، نہ تم بیوی کے حقوق ادا کرو، اور نہ تم محلے والوں کے، نہ ماں باپ کے حقوق ادا کرو. نہیں، ایسا نہیں کہا جا رہا ہے. اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا حقوق ادا کرو اور پھر اللہ کے جو بندے ہیں حقوق العباد ان کا حقوق ادا کرو. تو رہبانیت ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں نکل جانا اور صرف عبادت کرنا اور دنیا سے کوئی واسطہ نہ رکھنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتے ہیں، اس سے منع کیا گیا، اس سے روکا گیا ہے. تو ہمارا دین میں رہبانیت نہیں ہے. یہ عیسائیوں نے خود اس کو ایجاد کر لی تھی، جسے کہتے ہیں نا جو فادر، جو ان کے جو سسٹر ہوتے ہیں چرچوں میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیے انہوں نے اپنے اوپر یہ جو چیزیں ہیں اللہ نے سنت کی تھی اس کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، یعنی کہ نکاح شادی وغیرہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا. اب جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو اس کو چاہیے ہی. اسی رہبانیت کی وجہ سے جب انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا، اور نہ جانے کتنے چرچ جو تھے وہ بے حیائی کے اڈے بن گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ظاہری طور پر اپنے اوپر لبادہ جو اوڑا ہوا تھا رہبانیت کا، لیکن اندر جو چیز اللہ نے رکھ دی فطرت میں وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے تو انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے. اسی وجہ سے نہ جانے کتنے فادرز کتنی سسٹروں کے ساتھ اس طرح سے تعلقات، ناجائز تعلقات رکھتے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. تو ہمارا دین دراصل رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور یہ عیسائیوں نے رہبانیت کا خود اختیار کر لیا تھا. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 28. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ بخشنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے. ٹھیک ہے، اور فرمایا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے. تو ابھی ہم لوگ نے دیکھا کہ پلسرات پر کا جو رستہ ہوگا وہ وہاں پہ نور کی بہت ضرورت ہوگی، وہاں پہ نور کی ہمیں بہت ضرورت ہوگی. تو دراصل ہدایت کی جو روشنی کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد دراصل قرآن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو قرآن ہے یہ بھی نور ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ روشنی ہے جس سے تم آخرت میں پلسرات پر چل سکو گے. پھر اس طرح اسلام پر بھی روشنی، اسلام کیا وہ بھی روشنی ہے جس کے ساتھ انسان دنیا کے اندھیروں میں راستہ ڈھونڈتا ہے. تو دین اسلام کیا ہے؟ یہ بھی نور ہے. اور اس کے علاوہ وحی الہی بھی کیا ہے؟ نور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی کیا ہے؟ یہ بھی نور ہے. اور نماز کیا ہے؟ یہ بھی نور ہے. تو اللہ سے نور مانگتے رہنا چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا، اللہم واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا واجعل امامی نورا ومن خلفی نورا، اللہم وعظم لی نورا. آیت دیکھ، آیت نمبر 29 ہے. یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لے کہ اللہ کے فضل کے حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے. اللہ ہی تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سابقون اور مقربین کی جو گروہ ہے، اللہ نے اس کے بارے میں آج سورہ واقعہ میں فرمایا ہے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، ہم سب کے والدین کو ان میں شامل فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اس کے بارے میں سورہ میں فرمایا کہ پلسرات کا جو رستہ ہوگا وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کو نور چاہیے ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو احد پہاڑ کے جتنا وہاں پہ نور عطا فرمائے، اور پلک جھپکنے کی دیر سے بس اتنی ہو کہ ہم سب پلسرات کے رستے کو پار کر کے جائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.